السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہونی ہے گفتگو، پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ لاہور میں ایک ہی خاندان کے 3 بچوں سمیت 8 افراد کند آلے سے قتل۔ بات تبھی ہوگی جب دہشت گردی کی کارروائیاں بند ہوں گی۔ حکومت نے طالبان سے مذاکرات کے لیے شرط عائد کر دی۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف کی بھی ملاقات۔ جنرل پرویز مشرف آخرکار عدالت میں پیش ہو گئے، واپس پھر ہسپتال چلے گئے، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر کے لاہور میں ہونے والی لرزہ خیز واقعات۔ شامی صاحب، 8 افراد بشمول بچے 3۔ دیکھیے، یہ لاہور کا علاقہ ہے، یعنی ایکسپو سینٹر کے پاس جی، اور یہ سارا علاقہ نیا آباد ہوا ہے۔ نیا لاہور جو ہے اس میں جوہر ٹاؤن، بالکل مولانا محمد علی جوہر کے نام پر یہ بستی بسائی گئی۔ اس میں ایک گھر ہے اور یہ گھر چھوٹا گھر ہے، چھوٹے گھر قریب لوگ رہتے ہیں۔ اس میں 8 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 بھائی رہتے تھے اور 2 بھائی جو ہیں وہ شادی شدہ تھے اور 1 بھائی کا وارث تھا، اور پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھا لکھا خاندان تھا۔ ایک لیکچرر تھے، 1 بھائی جی، دوسرے میکینیکل انجینئر تھے، تیسرے کانٹریکٹر تھے NHA کے، بالکل، اور یہ لوگ جہانیہ سے ان کا تعلق تھا اور کئی سال سے یہاں رہ رہے تھے۔ اب رات کو کسی وقت یا الگ صبح یہ لوگ یہاں آئے ہیں اور ان کو 8 افراد جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے کند آلے سے، یعنی ایک قسم کا ذبح کر دیا گیا۔ ایک اسی لرزہ خیز واردات ہے۔ لاہور میں ٹارگٹ کلنگ تو ہوتی رہتی ہے جی، اور مختلف فرقوں کے لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور آج تک کوئی ٹارگٹ کلر پکڑا نہیں گیا۔ یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ لیکن اس طرح کی واردات جو ہے یہ بڑی ایک عرصے کے بعد ہوئی ہے، لرزہ خیز ہے۔ پورا شہر جو ہے اس پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور وہی صورتحال ہے۔ اب پولیس جو ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے اندھیرے میں، ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، دیکھا جائے گا، اور پھر معلوم ہوگا کہ کوئی فرقہ وارانہ تو خیر معلوم نہیں ہوتی یہ واردات، لیکن کیا دشمنی تھی، کیا رنجش تھی، کون آیا تھا، کیا صرف دہشت طاری کرنے کا منصوبہ تھا یا کوئی اور بات تھی۔ اور دیکھیے، ان علاقوں میں بار بار پولیس کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ لاہور شہر میں کیمرے نصب کر دیے جائیں گے جگہ جگہ، اور اتنے ہزار کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے، لیکن عملاً کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ یہاں واردات کر کے آپ آرام سے فرار ہو جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑے شہر تو ہم نے بسا لیے، لیکن بڑے شہروں میں رہنے کا طریقہ نہیں آیا، اور ان کو کس طریقے سے گورن کرنا چاہیے، ان کا نظم و نسق کس طرح چلانا چاہیے، یہ بھی ہم نے کوئی سیکھا نہیں کہیں سے۔ اور ایک اجڑ اور جیسے کوئی ہلاکو خاکی یا چنگیز کی کوئی فوج آ گئی ہو، اس طریقے سے غول در غول ہم بستیاں بساتے چلے جا رہے ہیں، اور انتظامیہ نام کی چیز کوئی موجود نہیں ہے، اور کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں کسی شخص نے کیا واردات کر دی۔ آپ سڑک پہ جائیں تو جس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، بچیوں سے پرس چھین لیے جاتے ہیں اور زیور جو ان کے اتارے جاتے ہیں، اور پولیس حرکت میں آتی ہے، کوئی ماورا یعنی پولیس مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ چند روز کے لیے سکون ہوتا ہے، پھر یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو دیکھیں یہ چیلنج ہے اب جو مقامی پولیس ہے، اور بلکہ لاہور کیا پنجاب کی جو انتظامیہ ہے اس کے لیے، پنجاب جو ہے اس کا دارالحکومت ہے، دل ہے اس کا لاہور شہر، اور یہاں جو دل میں بیماری ہو گئی
تو آپ سمجھیے پورے جسم میں بیماری ہو گئی. اگر دل جو ہے اس کی حرکت میں خلل واقع ہو جائے پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے. اور یہ جو مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. لیکن شام صاحب پروفیسر شبیل الحسن قتل ہوئے کوئی یہ تو میں نے کہا نا علی حیدر قتل ہوئے, ڈاکٹر ابھی نوجوان جو تھے ابھی ہمارے وہ معاویہ جو تھے مولانا جی وہ قتل ہوئے, اصغر ندیم سید صاحب پہ اصغر ندیم سید پہ حملہ ہوا. اس کے بعد یہ ہمارے جناب ایک نوجوان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, وہ ان کو ایک نشانہ بنا دیا گیا کسی دوسرے پر. شام صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت پھر سنجیدہ نظر آ رہی ہے کہ لوگوں تک پہنچے پکڑے؟ دیکھیے جب تک آپ انتظام نہیں کریں گے نا اور وہ جدید شہروں کو جو چلانے کے طریقے ہیں وہ نہیں اپنائیں گے, اس وقت تک یہ وارداتیں جو ہے ہوتی رہیں گی اور ہم واویلا کرتے رہیں گے. اور بعد ایک دن واویلا, دوسرے دن شور مچایا, تیسرے دن آگے چل پڑے ایک اور واردات ہو گئی. میں آپ کو کرتا ہوں جو بڑے شہر بسانا ہے, پھر جیسے ہمارے شہر بسے ایسے شہر بسے ہیں, ان پلانڈ بستیاں بسی ہیں بہت سی. لاہور شہر آدھے سے زیادہ ان پلانڈ ہے. اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے, میں کوٹ لکھپت کی طرف جائیں, اس طرح شادرے کی طرف جائیں, بند روڈ کی طرف جائیں, اب شیخوپورے کی طرف جائیں, الل ٹپ بستیاں بسائی جا رہی ہیں. جو زمینوں کے مالکان ہیں وہ اپنے کھیتوں میں لکیریں کھینچتے ہیں اور پلاٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. 20-20 فٹ کی گلیاں رکھتے ہیں, سیوریج بچھاتے نہیں ہیں, بجلی کا انتظام نہیں ہوتا, پلاٹ بیچ کے رخصت ہو جاتے ہیں. بعد میں حکومت کو مصیبت پڑتی ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے مانیٹرنگ کا. اور اگر کوئی موجود ہے کوئی شخص تو وہ پیسے لے کر کنسٹرکشن کی اجازت دیتا ہے. میرے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب چلے جائیں, میرے ساتھ وزیر اعظم صاحب چلے جائیں, کوئی اور شخص چلا جائے, میں اس کو پورے لاہور شہر میں دکھا دوں گا کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے. اور خاص طور پہ بند روڈ کا تو کل آپ نے جو واقعہ ہر جگہ. اور آپ کو ایک میں اور عرض کروں, لاہور شہر بڑے خطرے سے دوچار ہے. اچھا, اگر اسی طرح بند رہی آنکھیں ہماری انتظامیہ کی تو لاہور دوسرا کراچی بنے گا. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہاں سے آگے بڑھائیں گے اور دوسرے موضوعات کی طرف بھی جائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو شمس صاحب آپ جو لاہور کی بات کر رہے تھے یا بڑے شہروں کی ڈیموگرافک چینج کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ڈیموگرافک چینج بھی ہو رہی ہے. دیکھیے ایک بات میں کروں, علامہ اقبال جب مسولینی سے ملنے گئے نا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے. مسولینی علامہ اقبال نے کہا کہ شہروں کی آبادی ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دینا, اور جب بڑھے تو اس کو نیا شہر بسا دینا, کیونکہ جب شہر بڑے ہو جائیں گے تو وہاں خیر کی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور شر کی طاقتیں توانا ہوتی ہیں. ٹھیک, تو مسولینی جو ہے وہ اس کا بڑا چونکا کہ یہ کیا بات آپ نے کہی ہے. انہوں نے کہا یہ اپنی بات نہیں میں کہہ رہا, یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے یہ کہی ہے. رسول خدا نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ شہروں کی آبادی ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دینا تاکہ ان کو مینج کرنا آسان ہو. بالکل. اب ہم نے بے تحاشا آبادی ہے, ان پلانڈ آبادی. ابھی آپ دیکھیے یہ جو یہاں سینئر ممبر ہیں بورڈ آف ریونیو کے ندیم اشرف صاحب, میری چند روز پہلے ان سے ملاقات ہوئی ایک کھانے میں. وہ کہہ رہے تھے کہ 3 مرلے کا جو مکان ہے نا اندرون شہر میں جی وہ 2.5 سے 3 کروڑ روپے میں بک رہا ہے. اتنا مہنگا مکان؟ ہاں جی. افغانی آتے ہیں, یہ مشہور ہے, افغان پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ مکان خریدتے ہیں, نیچے تہ خانہ بناتے ہیں, اوپر دکان بناتے ہیں, اوپر رہائش بناتے ہیں, اور کوئی معلوم نہیں ہے کہاں سے کس طرح کی مخلوق جو ہے لاہور میں آتی چلی جا رہی ہے اور بستی چلی جا رہی ہے. اور ہماری انتظامیہ جو ہے جب تک کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو, کوئی انتظامیہ کو چیلنج درپیش نہ ہو, انتظامیہ ٹس سے بس نہیں ہوتی. آنکھیں بند ہے. بالکل. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہی ملتان میں دیکھ لیجیے یا راول پنڈی کو آپ دیکھ لیجیے, اسلام آباد کو دیکھ لیجیے. تو جب تک آپ, اور پھر نہ کوئی بلدیاتی ادارہ ہے
نہ کوئی انتظام میں اب لوگ شریک ہیں، اور جائیں تو کہاں جائیں، فریاد لے کے کہاں جائیں. یہ جس کا جی چاہتا ہے آ جاتا ہے، اور جہاں وہ خالی پلاٹ دیکھتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، بعد میں اس میں چھڑواتے رہے آپ. تو اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا، یہ وارداتیں یہاں بڑھیں گی، یہاں بھی جناب جتھے بنیں گے، یہاں بھی لسانی جھگڑے ہوں گے، یہاں لسانی بوت ناچے گا، اور لاہور جو ہے نا، اور پتہ نہیں یہاں کیا کیا قیامت برپا ہوگی. شام صاحب پشاور کی طرف چلتے ہیں. پشاور میں بھی آج ایک اس طرح کا واقعہ، دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر حملہ کیا ہماری فوج کے کانوائے پہ، اور میجر صاحب جو ہیں جہازیب نام تھا، جی جہازیب، وہ شہید ہوئے. اب آپ دیکھیے یہ جو مذاکرات، یہ ایک مذاق بن گیا ہے ہم لوگوں کے لیے. اور آج تو جو حکومت کی کمیٹی تھی اس نے اجلاس کیا ہے. بالکل. اور وزیر اعظم سے ملے ہیں، وزیر اعظم سے ملے ہیں، میں خیال چاروں حضرات، جی چاروں حضرات ملے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے، بالکل، تو ہم اب آگے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے. وزیر اعظم نے کچھ پکی تپکی دی ہے، کوئی دلاسا دیا ہوگا، کوئی ان کے آنسو جو ہے کوئی پوچھے ہوں گے کہ بھئی آپ دیکھیے، آپ ہماری گائیڈنس جاری رکھیں. دیکھیے یہ سارا کام جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا. اب ہمارے جو طالبان کے شاہد اللہ شاہد ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، جی انہوں نے کہا جی ہمارے نوشہرہ میں اور کراچی میں 22 آدمی مار دیے ہیں، اور اس لیے ہم نے انتقام کیا. اب آپ مجھے بتائیے، وہ میری بات ہو رہی تھی ایک جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے رکن سے، انہوں نے کہا جی اگر ان کو یہ شکایت ہوئی تھی کہ ان کا کوئی فرد مارا گیا تو ہمیں بتانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی، ہم اس کا نوٹس لیتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مختلف شہروں میں اگر کوئی وارداتیں ہو رہی ہیں اور وہاں کی پولیس کوئی کارروائی کر رہی ہے تو وہ تو کرے گی، ٹھیک ہے. اس کو آپ اس کو بہانہ بنا کر اپنی قید میں موجود لوگوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، ٹھیک. اور بار بار یہ ہمارے شاہد اللہ شاہد صاحب ہیں، وہ شریعت کی بات کرتے ہیں. کون سی شریعت کے تحت اور کون سی فقہ کے تحت یہ قیدیوں کو اس طرح قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہے؟ اور ایک شخص قتل ہو گیا کوئی کسی شہر میں، اور اس کا انتقام دوسرے سے لیا جا رہا ہے، اس کو کوئی تعلق نہیں جس کا. بالکل. تو اب انہوں نے اپنے بات یہ ہے، اب یہ بھی کہا کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام لوگوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو آن بورڈ آ جائیں ہمارے تمام. بھائی بات یہ ہے کہ باتوں سے کام نہیں چلنا، ٹھیک. وہ ہمارے شاعر ہیں نا نور ناروی، ان کا ایک بڑا شعر ہے کہ ہاتھ رکھنے سے کہیں درد جگر جاتا ہے، ہاتھ رکھنے سے نہیں درد جگر جاتا ہے. تو یہ جو درد جگر ہے نا، اس طرح باتوں سے نہیں جائے گا، ٹھیک. اگر ارادہ ہے، سنجیدگی ہے، تو پھر جناب اس طرح کے کام روکنے پڑیں گے، وگرنہ یہ کاغذ کی ناؤ ہے، یہ نہیں چلے گی اور یہ ڈوب جائے گی. شام صاحب اب انہوں نے کہا ہے جی، وزیر اعظم نے بھی مطلب جو بات جو اعلامیہ جاری ہوا ہے کمیٹی کا وزیر اعظم سے میٹنگ کے بعد، وہ یہ ہے کہ مشروط کر دیا جب تک یہ کارروائیاں رکیں گی نہیں. اب شام صاحب طالبان کے ہم خود کہتے ہیں 50 60 70 گروہ ہیں، تو کیسے ممکن؟ بڑے لوگ ہیں. دیکھیے اب دیکھیں نا، دو طرفہ بات ہو رہی ہے جی. اگر یہ طالبان جو ہیں ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو پھر ایک طرف یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی اگر یہ سارے معاملات ایسے ہی رہنے ہیں تو پھر بات چیت کا کیا فائدہ، ٹھیک. اگر طالبان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ کنٹرول ہے اور خود ان کی طرف سے یہ حوصلہ افزائی ہو رہی، دوسری بات ہے، ٹھیک. تو اب یہ دیکھیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. طالبان کو شکایت اگر کوئی ہے تو وہ اس کمیٹی کے پاس لے کے آئیں، ٹھیک، تاکہ اس کا کوئی ازالہ کیا جا سکے، غور کیا جا سکے، تحقیقات کی جا سکے. ابھی تو جو ہماری فوج ہے اس کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ کسی زیر حراست قیدی کو نہیں مارا گیا. یہ غلط الزام ہے کہ اپنی سیاہی دھونے کے لیے یہ دوسرے کو اوپر کالک ملی جا رہی ہے. تو شمس صاحب، اب جنرل رحیل شریف صاحب بھی آج وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے انہوں نے. یہ بات یہ ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی اب آپریشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. ابھی آپریشن کی تیاری اپنی جگہ ہے، جب آپ وہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے، لیکن جب آپ نے اس کو طالبان جو ہے وہ بھی اور حکومتی کمیٹی بھی، یہ ایک
آپ جب ایک ایفرٹ میں چلے گئے ہیں، ایک ایکسرسائز میں چلے گئے ہیں، تو اس کو موقع دینا چاہیے کسی منطقی انجام تک پہنچے. ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر میں شامی صاحب سے پوچھوں گا کتنا. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، امن کو موقع دیں، کتنا؟ جتنا امن موقع لینا چاہے، یعنی برداشت کرتے جائیں. نہیں، اگر میں تو کہہ رہا اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے پر تیار ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر غور کیا جائے. اگر سنجیدہ نہیں ہونا ہے تو پھر تو معاملہ ظاہر ہے کہ ختم ہو گیا. شامی صاحب، وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز پہ وہ کریکر پھینک رہے ہیں، بم فٹ کر رہے ہیں. ہاں، اب کریکر پتہ نہیں کیا پھینک رہے ہیں، کون پھینک رہے ہیں، کتنے گروپ ہیں. وہ کئی دوست کہتے ہیں بھائی یہ جو کریکر وہ تو حملے کرتے ہیں خودکش یا بم پھاڑتے ہیں، تو یہ کریکر تو بڑی ہلکی پھلکی موسیقی ہے. لیکن بہرحال ایک پیغام دینا بھی مقصود ہو سکتا ہے میڈیا ہاؤسز کو. اب وقت نیوز جو ہے اس کے دفتر میں بھی ایسا ہوا، اور آپ کی آج نیوز کے دفتر میں کراچی میں ہم نے تو احتجاج ہی کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کا سراغ لگائے. دیکھیے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہے کہ ان کو آرگنائز کیا جائے، وہ اب پرفارم کریں، ان لوگوں تک پہنچے. اس کے علاوہ تو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ صاحب، آپ تو آفیشلز بھی نا، سی پی این ای میں بھی ہے اب شامل ہیں، اور اس کے بعد پریس کونسل آف پاکستان کا تو میں صدر ہوں، اس کا بیان جاری کر دیا ہم نے. پی ایف یو جے والوں کا بھی بیان آ گیا، اے پی این ایس والوں کا بھی آ گیا، اور کہا کہ ہم سب نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ ان کو جلد از جلد گرفتار کرے. اب یہ مطالبہ جو ہے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کیسے پورا ہوگا. یہ اس طرح کی وارداتیں جہاں بھی ہوتی ہیں، اب ان کے ملزم جو ہیں دریافت ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو، تو گرفتار کے کیا کرے گا. لیکن بہرحال ہمیں تو مطالبہ کرنا ہے اور حکومت پہ دباؤ بڑھانا ہے، اور حکومت کو بھی اگر حکومت کرنے کا شوق ہے تو کوئی تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے. بس بشرطے کو ان چیزوں کو سیریسلی لے لیں. سیریس تو لینا پڑے گا نا. جی شام صاحب، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. جنرل پرویز مشرف صاحب آخر کار آج عدالت میں پیش ہو گئے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. اصل میں دیکھیں، پرویز مشرف صاحب تو اس ٹھاٹ باٹ سے آئے ہیں، اور 1000 افراد تو ان کی سیکورٹی پہ مامور تھے ان کے راستے میں جی، اور 400 کے قریب افراد جو تھے سیکورٹی کے، وہ جناب عدالت کے ارد گرد تھے، احاطے میں موجود تھے، اور کسی کیمرے کی تو آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکی چاہے. جی بالکل. اور کسی میڈیا والے کے بھی ہاتھ نہیں آئے، اور چند لمحے کے لیے آئے، بس پھر چلے گئے کیونکہ حاضری ہو گئی. اب فرد جرم تو ان پہ عائد ہو نہیں سکتی تھی جی، کیونکہ ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ یہ جو عدالت ہے نا، خصوصی عدالت، اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے. کسی سابق آرمی چیف پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. اس میں اس کا مقدمہ ریفر کرنا چاہیے آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ کو. فوج کارروائی کر سکتی ہے، اور ان کے وکلا نے بڑے پرزور دلائل دیے ہیں، اور ہمارے اکرم شیخ صاحب نے بڑا پرزور ان کا توڑ کیا ہے. اب جب تک یہ معاملہ طے نہ ہو جائے، عدالت یہ نہ کہے کہ مجھے دائرہ سماعت جو ہے میرا ہے جی، اس وقت تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی تھی. شام صاحب، آج کی سماعت کے حوالے سے محمد کامران سے رپورٹ لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم محمد کامران. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران صاحب، کیا ہوا آج ہمارے پرویز مشرف صاحب کو؟ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جی شامی صاحب، آپ تو عدالت کے اندر موجود تھے نا؟ جی میں کمرہ عدالت میں تھا اور بہت نزدیک سے دیکھا. اچھا. جی، اسی لیے ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت حشاش بشاش تھے، اور ان کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 48 دنوں سے اسپتال میں زیر علاج ہے. ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے آرام کر کے آئے ہیں کسی ہوٹل میں. جی بالکل، وہ پوری طرح پر اعتماد بھی تھے. ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی بڑی کانفیڈنٹ تھی، اور اسی طریقے سے جو ان کا وہ اپنے وکلا سے وہ ملے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ان کی آمد ہوئی ہے، تو وہ اس سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیمار ہیں جنہیں اسپتال سے لایا گیا ہے. آرام کر کے بھی تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے نا. جی ہاں، بالکل. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے ان کو دیکھ کے یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ 48 دن سے صرف اسپتال میں اس وجہ سے ایڈمٹ ہیں کہ ان کا علاج ہو رہا ہے. ٹھیک.
تو اس میں آج باقی ایک یہ ڈیولپمنٹ تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ پرویز مشرف آج پیش ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان پہ فرد جرم جو تھی وہ بھی عائد نہ ہو سکی۔ ہاں تو ظاہر ہے جورسڈکشن کا فیصلہ ہوگا تو پھر عائد ہوگی۔ جی بالکل۔ اور تیسری بات جو اور ایک ان کے حق میں ہوئی وہ یہ کہ وہ جو درخواست تھی جس میں عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ چونکہ پرویز مشرف سابق آرمی چیف ہیں اور اس لیے سابق آرمی کا جو اہلکار یا کوئی افسر ہو تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ عام عدالت نہیں سن سکتی، اس کو آرمی کورٹ میں منتقل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس پر شامی صاحب تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور جمعے کے دن یہ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ جی اس کے بعد اگر یہ جورسڈکشن کا معاملہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کیس کو کس طور آگے بڑھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جورسڈکشن نہیں ہوگی تو پھر ساری بات یہیں پر ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ تو اگر جورسڈکشن میں فیصلہ ان کے خلاف آیا تو پھر وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ جی بالکل، اسی لیے انہوں نے یہ کہا ہے، خصوصی عدالت نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سماعت یعنی جمعے والے دن جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور اسی لیے یہ جو پرویز مشرف کی آئندہ طلبی کا معاملہ ہے یہ بھی اسی کے بعد ہی ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اور اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ ملٹری کورٹ میں آپ کا فیصلہ ہونا ہے تو پھر تو جناب عدالت بھی سرخرو ہو گئی اور پرویز مشرف صاحب بھی ہنسی خوشی لوٹ گئے جہاں سے آئے تھے۔ آج بھی AFIC واپس گئے ہیں نا؟ ہاں جی جی AFIC واپس گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ محمد کامران۔ مقدمہ اپنا لڑیں۔ لیکن صاحب جو ویسے کچھ لوگ کھڑے ہو کے باہر ان کے ہاتھ میں نعرے بھی لگا رہے تھے، لیکن صاحب جو پریشر تھا کہ آئے نہیں اور پھر وہ آ نہیں رہے تھے، پھر آخر آئے اور پھر ایک قانونی نقطے پہ چھوٹ کے چلے گئے۔ نہیں چھوٹا کیا کرتے آپ کو دے دیتے ان کو وہاں۔ آج انہوں نے فیس بک پہ جو اپنا آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہے مشرف کیم ٹو، انہوں نے کہا کہ غداری کی عدالت میں آئے اور ملٹری ہسپتال واپس چلے گئے۔ یہ ان کے آفیشیل پیج پہ لکھا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے کہ وہیں تک گئے نا۔ جی تو بھائی آخر افواج پاکستان کے سابق سپہ سالار ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں، بلا سبب تو نہیں لیٹے ہوئے۔ اور یہ قانونی مشکلاتیں چلتی رہیں گی، یہ چلتی رہیں گی، کوئی صحت بھی آخر کسی نہ کسی سائے میں لیٹے ہوئے ہیں نا وہ۔ جی ٹھیک ہے جی شام صاحب، آج ذرا سوالات کی طرف ذرا تھوڑا سا پہلے چلے جائیں۔ یہ سوالات کیونکہ بہت سارے ہیں، کل بھی ہم فیس بک سے شامل نہیں کر پائے۔ شام صاحب یہ ہے جی سعدیہ خالق صاحب۔ پہلے ایک بات سن لیں جی، یہ صوفی انور صاحب جو ہے جی چودھری شجاعت حسین صاحب کے جناب پرائیویٹ سیکرٹری، دست راست یا کیا کہنا چاہیے، دست خاص کہہ لیجیے، ان کا مجھے فون آیا مدینہ سے۔ اچھا، تو کہنے لگے آپ ایک تو میں خراب کے لیے دعا کر رہا ہوں، دوسرا یہ میں ان کا سردی یہاں بہت شدید ہے۔ اچھا، تو جو لوگ اب عمرے پر آ رہے ہیں ان کو آپ یہ پیغام پہنچا دیں کہ گرم کپڑے اچھی طرح لے کر آئیں۔ جی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو عمرے پہ جا رہے ہیں جی وہ اچھے گرم کپڑے اپنے لے جائیں، مدینہ میں بہت سردی ہے۔ چلیں جی، مزید سوالات سعدیہ خالق صاحبہ آپ کا سوال بھی شامل کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، یہ سیگمنٹ آپ کے سوالات کا۔ تو شمس صاحب، سعدیہ خالق صاحبہ اور جون صاحبہ نے ایک ہی سوال پوچھا، یہ کہتے ہیں کہ شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے تو 35 سال میں خود طالبان کو پیدا کیا ہے، تو کیا ہمیں 35 سال ان کے خاتمے کا انتظار کرنا ہوگا اور کیا مذاکرات میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا ہوگا جو میڈیا میں بیٹھ کر طالبان کو شیلٹر دے رہے ہیں؟ دیکھیے 35 سال میں ہم نے پیدا نہیں کیا، یہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں، افغانستان کے طالبان ہیں، ان کی بات اور ہے۔ یہ پاکستان کے طالبان جو ہیں یہ بھی اب یعنی ہم اگر ہماری کوشش کے بغیر ہی پیدا ہو گئے جی۔ بہرحال اب ہمیں ڈیل کرنا ہے اور کر رہے ہیں جی۔ شمس صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی نے فون کیا ہے ہمیں۔ دیکھیے بریگیڈیئر باسط صاحب کا میسج آیا ہے، انہوں نے کہا یہ کریکرز میڈیا ہاؤسز پر پھینکنا جو ہے نا یہ تو اتنا ہی سیریس ہے، بلکہ اس سے زیادہ سیریس ہے جتنا معصوم لوگوں کو قتل کرنا، کیونکہ میڈیا جو ہے اس پہ خوف و ہراس پھیلانا جو ہے یہ تو بڑا ایک سنگین جرم ہے، اس سے تو لوگوں کو اطلاع ہی نہیں ہو سکے گی کہ ان کو خوف زدہ کرنے سے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ، انہوں نے فون پہ آئے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ہاں جی جناب، حافظ صاحب فرمائیے حضور۔ ہاں بس شامی صاحب، بس میں گزارش تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل بھی واقعہ ہوا آج ٹی وی پہ،
हाँ जी, और वक्त पे और इस तरह, और ये साथियों के साथ एक मुस्तकिल अमल है। मेरा ख्याल है इसको किसी एक सिंगल ट्रैक हमें नहीं देखना चाहिए, इन तमाम मामलात को मजमूई दायरे में देखना चाहिए। देखिए, आज टीवी पे पहला हमला तो हुआ था 12 मई को, ठीक है, और वो सबसे संगीन हमला था, वो बात ठीक है, उस पर सब लोग नजर आते थे। फिर उसके बाद 2-3 वाकया शहर में हुए, कुछ उलमा इकराम की शहादत हुई, उस पर हमला हुआ। फिर उसके बाद जो है वो अभी एक क्रैकर का हमला हुआ है, जिसमें कि अभी तक तो किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी वाकयात इस वक्त हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, और इस कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में किसी एक जानिब रुख करके अगर लोग खड़े हो जाएंगे तो कभी भी अमन का मामला आगे नहीं। तो दूसरी जानिब कौन सी है इस वक्त हाफिज साहब? देखिए, दूसरी जानिब तो वो है जो सेनेट में जो है वो शोर हुआ, असेंबली में शोर हुआ, लोगों ने वॉकआउट किया और साथियों को धमकियां दी। किसी मसला देखें, आप लोगों का ये है, किसने दी धमकियां? एमक्यूएम ने, गोडेल साहब ने। नहीं तो आपके ख्याल में ये करैक्टर एमक्यूएम ने चलवाए हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम इस पर कोई डिस्कस तो करे ना। अगर ये काम किसी और ने किया होता तो पूरा मीडिया इस पर गुफ्तगू कर रहा होता। नहीं, ये तो देखिए, क्योंकि एमक्यूएम ने किया है तो इस पर ये तो देखिए, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि वो इत्तला करें और सुराग लगाएं इसका। बिल्कुल। और जी हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आबिद मलिक साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शामी साहब। हाँ जी हुजूर। शामी साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो मुशर्रफ साहब का केस लड़ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ जी, कौन? ये बड़ी कोर्ट में बड़ी बढ़के मारते हैं, लेकिन इनको कौन? ये अपना अकरम शेख साहब। अकरम शेख साहब। अच्छा, ये कोर्ट में तो बड़ी बढ़के मारते हैं, लेकिन मैं तो इनके पास एक दफा इनके ऑफिस में बैठा था, एक जनरल साहब का फोन आ गया इनको। कब की बात है ये मुशर्रफ साहब के दौर की बात है। अच्छा। तो ये जनाब साहब कुर्सी से खड़े हो गए उनका फोन सुनने के लिए। आपको कहीं अहमद रजा कसूरी साहब ने तो नहीं भिजवाया? नहीं सर, नहीं, अहमद रजा कसूरी साहब को तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। अच्छा। वो उनको मिले तो मैं, और फिर इन्होंने ये कहा उनसे खड़े होके, ये कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपकी इजाजत के बगैर उम्रा करने चला गया। जी ठीक है, मेरा दोस्ताना टॉक सुन ली होगी। पता नहीं आबिद मलिक साहब को क्यों गुस्सा आ गया। नौरीन साहबा है जी लाहौर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मैं बस्ता एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ आपके चैनल से भी और आपके चैनल के तवस्सुत से बाकी तमाम चैनल से भी, कि जो लोग दहशत गर्दी के वाकयात में मुलव्विस हैं और उनकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, और फिर ये कि पाकिस्तान में तमाम कुछ तो खून के अपने आप को जिम्मेदार बड़े फख्र से ठहरा रहे हैं, और फिर वो जब वीडियो रिलीज करते हैं तो उनकी जो सूरतें हैं वो बार बार चैनल्स के ऊपर बार बार दोहराई जाती हैं। हम उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अपने कातलों को कौन देखना चाहता है? बहुत अच्छा जी। मैं ये कहती हूँ, अब वो कहती, अब हमारे कैप्टन उमैर साहब कहते हैं कि जनाब ये तो सब मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे। और ये हमारे जो खालिद शफीक साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि आपकी बात दुरुस्त है, हम सुन रहे हैं। और सलीम मंसूर खालिद साहब ने भी दाद दी है हमारी जनाब इस प्रोग्राम की। और शामी साहब, तारिक अवान साहब हैं। तारिक अवान साहब कहते हैं, शामी साहब क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि अगर तालिबान इलेक्शन के जरिए भी आ जाएं तो वो कौन सी शरीयत नाफिज करेंगे? नहीं, अब ये तो फिर देखिए ना, जो जब वो इलेक्शन के जरिए आएंगे तो बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ जी। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि हमें गुस्सा तो बहुत आता है इस तरह की कार्रवाई में। हजरत अली का कौल है ना जी कि आप खून को पानी से धो सकते, खून को खून से नहीं धो सकते। ठीक, तो हमें गुस्सा तो आता है, लेकिन अपने गुस्से को जरा जब्त करना चाहिए। शामी साहब, ये मोहम्मद रशीद साहब हैं और ये कह रहे हैं कि शामी साहब ये जो एफसी वाला मामला है इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि ये वाकया पहले का है और बढ़ाने चढ़ाने वालों के मकसूद ये है कि मुज़ाकरात को पटरी से उतारा जा सके। देखिए, वही बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं जनाब, अब हम तो नहीं कर रहे, तो हमारी तरफ तो ऐलान नहीं हो रहा। अब आपको आपकी बात कैसे मान ले जब वो अल्लाह धड़ल्ले से एक बात कह रहे हैं। शब्बीर साहब है मुल्तान से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये आज अभी आपके नीचे ही पढ़ रहा हूँ, 8 आदमी कत्ल हो गए लाहौर में। हाँ जी बिल्कुल, उसका हम किस पर जा रहे हैं जनाब? अब देखिए जी, वारदातें तो दुनिया भर में होती हैं, अब उनका सुराग लगाना चाहिए, मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और ऐसे इंतजाम करने चाहिए इस तरह की वारदातें ना हो। लेकिन आप एक बात समझ लें कि जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक्त से ये कत्ल की वारदातें भी हो रही हैं और लूट मार की भी हो रही हैं। अच्छे मुआशरे वो हैं
जो मुजरिमों को पकड़ते हैं उनका ताक़ुब करते हैं। सुल्तान महमूद साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। जी सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जनाब। जनाब शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, ये जो मैं जोहर टाउन से बात कर रहा हूँ, तो जोहर टाउन के पास ही। हाँ जी। आज जो वारदात हुई है यहाँ पे, आज पूरे शहर में पता लग रहा है जी कि पूरे शहर में जो है ना पुलिस है लाहौर में, ठीक है। ठीक। और ये 2-3 दिन इसी तरह रहेगा। पूरे शहर से आवाज आ रही है, पता लग रहा है जी लाहौर शहर में पुलिस है। कल या परसों देखना दोबारा पता ही नहीं होगा ये कहाँ पे सो रहा है, कोई सड़क पे सोएगा, कोई फुटपाथ पे सोएगा, जो सच्ची बात है। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात। साहब ये जी आसिम इलियास बाबा साहब हैं। आसिम इलियास बाबा साहब कह रहे हैं कि शामी साहब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों में तीसरी पार्टी भी हो सकती है, उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? वो आप ले लीजिए और बता दीजिए अगर आपके पास कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ठीक है, हम तो वही कहेंगे जो पार्टियां जिम्मेदारी कबूल कर रही है, वो कहते हैं हमने ये काम किया, अब उस पर कैसे करें। ये जी मुदस्सर हमीद साहब हैं, गुलाम चौधरी साहब हैं और महमूद इलाही साहब हैं। इन सब ने एक ही बात की है उनके, शामी साहब क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से रुजू करें जो वो तालिबान की हमायत करते हैं? इमरान खान जो है उनके वो कैसे मौक़िफ़ से रुजू करेंगे? वो तो जो उनके अभी तो वो अमन की रैली निकाल रहे हैं यहाँ जी, और उनके नौजवान मेरे पास आए थे। अच्छा। उमैर शौकत जो है ISF के जी, वो कह लगे हम तो अमन मार्च कर रहे हैं इतवार को। अच्छा। 23 तारीख को। ठीक। जो मजंग से इचले से शुरू होगा और मजंग तक जाएगा। ठीक। और हजारों नौजवान होंगे जनाब अमन के लिए। तो मैंने कहा भाई चलिए, अब मैं क्या कहूँ, उन बच्चे हैं। मैंने कहा चलिए निकालिए रैली, अगर कोई आवाज आपकी सुन ले तो क्या बुरी बात। अब्बास साहब हैं हैदराबाद से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शामी साहब? आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आपकी दुआ है, शुक्र अल्लाह का। शामी साहब साजिद अब्बास सवान हूँ हाफिजाबाद से, और आपसे ये पूछना था। हाफिजाबाद से? अच्छा। हाँ जी जी, साजिद अब्बास सवान हूँ हाफिजाबाद से जी। और मैं शामी साहब आपसे ये पूछना था कि आप समझते हैं कि मुज़ाकराती कीमों का जरा मीडिया से दूर रहना चाहिए? देखिए कमेटी के जो मेंबरान हैं इनकी ज़मानतबंदी भी होनी चाहिए, जो भी गिले शिकवे इनको आपस में बैठ के करना चाहिए। देखिए ना, तो देखिए बात यह है, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं पहले जुबानबंदी करें फिर जंगबंदी करें। ठीक। लेकिन अब मुसीबत यह है कि जिस तरह की वारदातें हो रही हैं उसके बाद हम क्या कहें और क्या न कहें। शम्स साहब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल तक के लिए अपने नाज़रीन से इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।